الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين أفضل الصلاة وأكرم السلام على سيد المرسلين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله في الدارين سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم ما عملوا وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. تمامی حضرات نہایت ہی اخلاص، ذوق اور شوق، خلوص و محبت، تواضع اور انکساری سے نبی پاک صاحب لولاک نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم حضرت احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کریں، پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا اس سے پہلے کہ میں اپنی معذورات کی ابتدا کروں، آئیے میں اور آپ تصوراتی دنیا میں باعث ایجاد عالم سید سوجان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مل جل کر کے نذرانہ نعت پیش کر کے اپنے ایمان کو منور کریں، روشن کریں. پہلا شعر نعت مبارک کا آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تاکہ آپ کے ایمان کی حرارت میرے روحانی ذوق کو بھی تقویت دے اور میری اور آپ کی یہ محبت بھری روحانی صدائیں ہواؤں سے گزرتی ہوئی گنبد خضرا کی سنہری ڈالی سے ٹکرائیں، رابطہ قائم ہو جائے. محمد کے جلووں سے جو دل ہے روشن
محمد کے جلووں سے جو دل ہے روشن، اسی دل میں ماں کی نعمت ملے گی۔ محمد کے جلووں سے جو دل ہے روشن، اسی دل میں ماں کی نعمت ملے گی۔ ہے جس دل میں عشق شہنشاہ بطحا، ہے جس دل میں عشق شہنشاہ بطحا، اسی دل میں عرفاں کی دولت ملے گی۔ ہے جس دل میں عشق شہنشاہ بطحا، ہے جس دل میں عشق شہنشاہ بطحا، اسی دل میں عرفاں کی دولت ملے گی۔ جنہیں آج نسبت نہیں مصطفیٰ سے، جنہیں آج نسبت نہیں مصطفیٰ سے، وہ کل منفعلی ہوں گے غفلت پہ اپنی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ورنہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ جنہیں آج نسبتی نہیں مصطفیٰ سے، وہ کل منفعلی ہوں گے غفلت پہ اپنی۔ اور جو ہیں آج وابستہ دامن سے ان کی، آج میں اور آپ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ جو ہیں آج وابستہ دامن سے ان کی، انہیں روز محشر میں عزت ملے گی۔ محمد کے جلووں سے پڑھیے، محمد کے جلووں سے جو دل ہے روشن، ذرا ذکر زور کے دل کی گہرائی، محمد کے جلووں سے جو دل ہے روشن، پیارا نام آتے ہی ہونٹ جمٹ جاتے ہیں، کیسی خشش ہے۔ محمد کے جلووں سے جو دل ہے روشن، اسی دل میں ماں کی نعمت ملے گی۔ اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، مدینہ کی جانبی بڑھو بے قرارو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اٹھو بے سہارو، چلو بے قرارو، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، مدینہ کی جانبی بڑھو بے قرارو۔ کیوں؟ وہ فخر مسیحا کا دار الشفا ہے، وہ فخر مسیحا کا دار الشفا ہے، وہاں دل فگاروں کو صحت ملے گی، وہاں دل فگاروں کو صحت ملے گی۔ محمد کے جلووں سے جو دل ہے روشن، اسی دل میں ماں کی نعمت ملے گی۔ خدا کی خزاں
خدا ہے بلا شبہ ہر شے کا مالکی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سب چیز اللہ کی، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ خدا ہے بلا شبہ ہر شے کا مالکی، اسی کے کرم سے محمد ہے قاسم، واللہ یوتی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ۔ خدا ہے بلا شبہ ہر شے کا مالکی، اسی کے کرم سے محمد ہے قاسم، اسی کے کرم سے محمد ہے قاسم۔ خدا کے خزانے سے ہر شے ملے گی، خدا کے خزانے سے ہر شے ملے گی۔ اولاد مانگنے والوں اولاد ملے گی، مال مانگنے والوں مال ملے گا، جان مانگنے والوں جان ملے گی، عزت مانگنے والوں عزت ملے گی، دولت مانگنے والوں دولت ملے گی۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے، جنت مانگنے والوں جنت ملے گی، خدا کو چاہنے والوں خدا ملے گا۔ خدا کے خزانے سے ہر شے ملے گی، پر ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے۔ خدا کے خزانے سے ہر شے ملے گی، مگر مصطفیٰ کی بدولت ملے گی۔ خدا کے خزانے سے ہر شے ملے گی، مگر مصطفیٰ کی بدولت ملے گی۔ یا رسول اللہ۔ محمد کے جلووں سے جو دل ہے روشن، اسی دل میں ایمان کی نعمت ملے گی۔ ہے جس دل میں عشق شہنشاہ بطحا، اسی دل میں عرفاں کی دولت ملے گی۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے مرکز عقیدت کے شہنشاہ علامہ حامی سنت، ماہی بدعت، فخر دوران، مبلغ اسلام، حضرت العلام جناب صاحبزادہ والا شام، حق گوئی کی نشانی، میری مرکز عقیدت کی نشانی، شاہ احمد نورانی دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، بزرگان دین، میرے عزیز دوستو، بھائیوں، قابل صد احترام، عفت و عظمت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ روحانی مجلس جس میں میں اور آپ شریک ہیں، غرض و غائب ستیش سیفٹی صاحب نے پہلے ہی بیان فرما دی ہے۔ ان باتوں کو جو پہلے کہی جا چکی ہیں دوبارہ کہنا آپ کی لذت سمع میں فرق ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ حضرت مبلغ اسلام صاحبزادہ والا شان قبلہ شاہ احمد نورانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والد محترم، جن کو میں اور آپ ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مورخ، نہ صرف عالم اسلام کے مورخ بلکہ غیر مسلموں نے بھی اس بات کو مانا کہ حضرت مولانا علامہ عبدالحلیم صاحب میرٹھی دامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات ہے جنہوں نے دنیائے اسلام پر بہت بڑا احسان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے کام لیے۔ جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا
50,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، ایک کو رہنمائی دینا یہ بہت بڑا کمال ہے، اور جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دولت اسلام سے مالا مال ہوئے، ان کی عظمت شان کو میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر انسان اس کے درجات ہیں جو وہ عمل کرتا ہے۔ درجات، درجہ نہیں، درجات۔ وَلِيُوَفِّيَ مَا عَمِلُوا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے عامل کے عمل کی جزا دے گا اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن عظیم کی صاحب کا لفظی ترجمہ۔ پہلے کلمے کے بارے میں غور فرمائیے، اللہ فرماتا ہے جو شخص وَلِكُلٍّ درجات، ہر ایک کے درجے، اب درجے کا حساب اس کے عمل کے اعتبار سے ہے، جیسے کہ آیت میں تشریح کر دی گئی۔ جس عمل اور جس قوت کے ساتھ حضرت علامہ عبدالحلیم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عالم اسلام کی خدمت کی ہے، وہ ان کا وہ مجاہدانہ عمل ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد کے اقسام ہیں، ایک جہاد بالمال ہے، فی سبیل اللہ مال تو یہ بھی جہاد ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے آپ اولاد کو دین کے لیے وقف کریں، یہ بھی جہاد بالاولاد آپ کر رہے ہیں۔ اپنی جان کو دین اسلام کے لیے صرف کریں، یہ جہاد بالنفس ہے۔ جہاد بالمال ہو یا جہاد بالنفس ہو، جہاد بالاولاد ہو، اور جہاد بصلاحیت، آپ کے اندر جو کمال ہیں ان کمالات و صلاحیتوں کو، اپنے خدا کی دی ہوئی طاقتوں کو، ان قوا کو جو خدا نے انسان کو بخشی ہیں، ان قواؤں کو خدا کی راہ میں لگانا، یہ بھی جہاد ہے۔ بہرحال میں کس کس چیزوں کا ذکر کروں؟ مرحوم و مقبول حضرت علامہ عبدالحلیم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس سرہ، آپ کی ذات، بے شک اگر میں یہ کہوں تو اس بات پر مجھے حق ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے گرد راہ پر جو قطرے ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ ان کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ آپ کے پاؤں تلے آنے والی گرد، اس کے جو ذرات ہیں ان کی بھی قسم کھائی جائے تو وہ بھی بجا ہے۔ مجاہدین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اللہ تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے، قسم ہے ان جوڑوں کی، وہ جوڑے جو جب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتے ہیں اور وہ جب دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے دوڑتے ہوئے تنفس آواز پیدا ہوتا ہے، اسے دبھا کہتے ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ان گھوڑوں کے جوڑے کی، ایک جوڑی دو تین چار، جو جب جہاد فی سبیل اللہ میں چلتے ہیں تو ان کے دوڑتے ہوئے ان کے جسم میں جب وہ سانس لیتا ہے، سینے سے آواز تنفس ہوتا ہے، اس کو دبھا کہتے ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ان چنگاڑیوں کی ہے، وہ چنگاڑیاں کہ جس وقت وہ گھوڑے اپنے ڈھاپ پتھر کے ساتھ مارتے ہیں جہاد کی سبیل اللہ میں چلتے ہوئے، تو ان کے گھوڑوں کے پاؤں سے پتھر پر رگڑ سے جو چنگاڑیاں پیدا کی، قسم ہے ان چنگاڑیوں۔ وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور قسم ہے ان کے ان حملوں کی جو دشمن کی صفوں کے اندر ایسے گئے کہ ان کے دل کو رات بنا کے رکھ دیا اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، آگے فرمایا جو جملہ میں عرض کرنے لگا، فَوَسَطْنَا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ چلے تو ان کے پاؤں کے اٹھنے سے جو غبار پیدا ہوئی، اللہ اس غبار کی قسم یاد فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، گھوڑے کے اوپر سوار بیٹھا ہے، سوار نے کپڑے پہنے، سوار کے جسم کے ساتھ واسطہ کس کا ہوا؟ کپڑے کا ایک واسطہ، اس کپڑے کے اس کے جسم کے لباس کے بعد دوسرا واسطہ، گھوڑے کے اوپر کاٹھی ہوتی ہے دوسرا واسطہ، کاٹھی کے نیچے اس کے نمدہ ہوتا ہے جو اس کے جسم کو حفاظت کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے تیسرا واسطہ، گھوڑے کا جسم چوتھا واسطہ،
گھوڑے کے پاؤں کو سنبھالنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے ان کے پاؤں پہ جو نال چڑھائے جاتے ہیں، چوتھا واسطہ، پانچویں واسطے پر جا کر وہ غبار آتا ہے، جس غبار کی قسم اللہ رب العزت نے یاد فرمائی ہے کن لوگوں کے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالحلیم صاحب میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ بے شک ان لوگوں میں ایک وہ فرد ہیں کہ جن کے جہاد فی سبیل اللہ میں جو ان کے قدم اٹھے ہیں، ان قدموں کی انہوں نے واقعی قرآن عظیم فرقان حمید کی اس آیت شریفہ کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ سرب کیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر سعادت مندی کیا ہوگی کہ دنیا اپنے مرنے کے وقت میں یہ تمنا رکھتی ہے کہ اے اللہ اگر مجھے موت آئے تو مدینہ میں آئے، انہیں ان کے ان اعمال صالحہ کے صلح میں پروردگار عالم جل وعلا نے حبیب پاک صاحب لولاک نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو آرام کرنے کا جو موقع میسر عطا فرمایا ہے، کتنا سہانا وہ مقام ہے، کتنا قرب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب یہ انہیں مقام میسر آیا تو میں سمجھتا ہوں ان کی عظمتوں کو میں کیا بیان کروں، میں تو یہ ہے کہ ان کا نام لے کر کے کچھ میں بھی اپنے گناہوں کا کفارہ کر رہا ہوں، میں بھی اپنے گناہوں کا کفارہ حاصل کر رہا ہوں۔ انہی پاک باز ہستیوں میں سے جن کے بارے میں قرآن کریم کی اس سورت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے کی جو غبار، اس کی بھی قسم ہے جب وہ ایک جمعیت کے اندر جا کر حملہ کر دیتے ہیں، فوسطن بہی جماع، جس وقت وہ جمعیت غیر مسلم کے اندر اپنے آپ کو جا کے داخل کر کے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے چلے جاتے ہیں، امریکہ سے لے کر افریقہ، دنیا کے صحراؤں اور دنیا کی آبادیوں پر کوئی ایسا خطہ، بڑے بڑے مشہور شہر تاریخی ایسے نہیں ہیں جنہیں میں گن سکوں، میرے علم میں نہیں آ سکتے، اتنے بڑے مزید ملک ہیں جن ملکوں پر حضرت علامہ عبدالحلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جا کر جمعیت کفار میں اپنے اصلاحیت کے گھوڑے دوڑائے اور اسلام کی باغ ڈور کو ہاتھ میں لے کر اسلام کے پرچم کو ایسا بلند کیا کہ آج اگر میں یہ بات کہوں تو مجھے فخر سے کہنا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی پاک کا صدقہ ہے کہ سری نام کے مجھے وہ بزرگ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، ڈنہاک میں رہتے میں نام سے اس وقت واقف نہیں، میرے نام اتر گیا ذہن سے، میں نے ان کی زبانی یہ کلمہ سنا ہے، زندہ روایت ہے، اگر کہو تو میں انہیں پیش بھی کر سکتا ہوں، اور جو بڑے بزرگ یہاں موجود ہیں غالباً وہ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مولانا میں کیا بتاؤں، حضرت علامہ عبدالحلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات، بس کیا ہم تو ہندو میں ہندو بن گئے، ہماری شادیاں ہندو میں ہونے لگ گئی، ہمارے نام ہندوانے ہو گئے تھے، ہماری کیفیت یہ کہ ہمیں کوئی مسلمانوں کے سے نام بھی نہیں رہے، آپ نے ہمیں جا کر اس کفر و شرک اور غلاظت کے گڑھے سے نکالا، اور آج ہم اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں افریقہ کے صحرا ہوں یا امریکہ کی وادیاں ہوں، حضرت کی اسلام کی تبلیغ کے وہ نمایاں کردار موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت عالمی سطح کے اسلام کے ہمارے وہ ایسے طلبے ناپیدا کنار ہیں جن کو میں یہ کہوں کہ وہ ایک ایسے اللہ تعالیٰ کی عطیہ ہے ہمیں میں، خدا تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی کہ ایک وقت وہ حافظ قرآن بھی، ایک وقت میں وہ عالم دین بھی ہیں، ایک وقت میں وہ سیاست دان بھی ہیں، ایک وقت میں وہ مفسر قرآن بھی ہیں، ایک وقت میں وہ واعظ شیریں بیان بھی ہیں، ایک وقت میں وہ صاحب بصیرت بھی ہیں۔ اور پھر میں نے تو یہ ایک نشانی دیکھی ہے کہ جو ملتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے، اولیاء کاملین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں تو آپ کو ان سے اللہ کی محبت پیدا ہو، آپ کو ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت ہو، یہ ایک علامات میں سے ہے اللہ کے پیاروں میں سے۔ اور جب آپ ان سے بیٹھیں ملیں تو یہ سمجھیں کہ وہ مجھ سے پیار کر رہے ہیں، میں ان کی نظر میں بڑا پیارا ہوں، یہ بھی ان اللہ کے مقبول بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آپ نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اتنے کٹھن حالات میں، جبکہ پاکستان کی سرزمین پر بڑے بڑے سیاستدان کیا، بڑے بڑے گھاؤ اپنے آپ کو پائے اور پیل کہنے والے، ان کو لرزتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا، آپ کا نام و نشان نہیں رہا، لیکن اے اللہ دعا ہے آپ کی آمین کہیے، اللہ
ہم اہل سنت و جماعت کے سروں پر اس مرد حق گو کی دراز زندگی دراز فرما کر ان کا سایہ ہم پہ قائم فرما کر جس بیڑے کو لے کر جس دعوت کو لے کر یہ آج گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر ملک ملک پھر رہے ہیں اس دعوت کو میں اور آپ بھی قبول کریں. وہ دعوت کیا ہے؟ دعوت اللہ. ابھی قرآن عظیم فرقان حمید کی آیت شریفہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے ایسے جیسے کہ ایمان میں تازگی اور روح میں وہ کلمات اترتے چلے جا رہے تھے. من احسن من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے. اللہ اکبر سبحان اللہ. ورلڈ اسلامک مشن کا قیام مدینہ طیبہ کی اس پاک زمین میں مشورہ کیا گیا آج سے سالوں پہلے، اور اس کے قیام کے بعد پھر دنیا کے ہر اسلامی اور غیر اسلامی ملک کے اندر ورلڈ اسلامک مشن کی برانچز الحمدللہ نہایت ہی آسان اسلوب کے ساتھ کام سر انجام دے رہی ہیں. اور اگر مسلمان اپنے سینوں کو فراخ رکھتے ہوئے قومی اور لسانی رنگ اور نسل کے تعصبات سے بالا تر رہتے ہوئے جس قومی لسانی رنگ اور نسل کے تعصب کو سب سے پہلے آقا نامدار حبیب کردگار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کہہ کر حضرت بلال رنگ کے حبشی رنگ کے کالے قوم کے حبشہ کے رہنے والے عربی زبان بولنا نہ آئے لیکن سیدنا بلال کا لفظ کہلوایا اور مدینے کے صحابہ کرام نے انہیں اپنا سردار کہا. اگر رنگ و نسل کی کوئی بات ہوتی تو پھر سب سے پہلے جو ہے نا وہ رنگ و نسل کے لحاظ سے جو ان سے ملتے جلتے ہوتے وہ دوست ہوتے. جب مدینہ طیبہ کی سرزمین میں آقا نامدار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مسلمانوں غور فرماؤ، آپ نے وہاں جانے کے بعد جو پہلے دعوت دینی شروع فرمائی، جو آپ نے انصار و مہاجرین کو شیر و شکر کی طرح ایک ایسا ملایا، وہ کون سا کام تھا؟ آپ علماء سے پوچھ کر دیکھیے، وہ عقد مواخات. وہ کیا کام تھا؟ عقد مواخات تھا. مہاجرین سے فرمایا، انصار سے ایک انصار کا آدمی لیا، ایک مہاجر کا لیا، کہا یہ تمہارے بھائی ہیں. اب انصار مہاجرین کرام کے ایثار کا اندازہ لگاؤ کہ انہوں نے یہاں تک ایثار و قربانی پیش کرنے میں گریز نہیں کی ہے کہ ان کے بس میں ہو تو کہیں ہماری 2 بیویاں تو ہم ایک اہلیہ بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں. مال و جان تو ارادہ رہ گئی ہے. اس قدر ایثار و قربانی کا جذبہ سب سے پہلے رنگ و نسل اور ملک و غیر ملک کو مٹا کر آقا علیہ السلام نے ہمیں شیر و شکر کا سبق دیا. آج اگر ہم مسلمان کسی بھی دنیا کے خطے میں رہ رہے ہوں، اگر ہم اس سبق کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے زبان اور رنگ کا تفرقہ ختم کر کے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ توحید کی طرف بلانے والے کے آواز پر جمع ہوں تو میں سمجھتا ہوں ہم جو منزلیں کھوئے ہوئے ہیں وہ ہماری منزلیں ہمارے قدموں میں آ جائیں، اور جتنے قدم ہم پیچھے رہ گئے اتنے قدم ہم آگے بڑھ کے چلے جائیں. آئیے ہم آپ کے اس دعوت حق پر، دعوت اللہ پر لبیک کہیں. ہالینڈ کے رہنے والے تمام مسلمانوں اور تمام تنظیموں، میں ان کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کو ان کی وساطت سے آپ کی طرف سے ایک آخری پیغام دیتے چلتا ہوں کہ تمام تنظیمیں جتنی ہالینڈ میں ہیں مسلمانوں نے اہل سنت و جماعت کی تمام ایک ہو جائیں اور سب کی آواز ایک ہو. اپنے اپنے تئیں مساجد و مراکز میں کام ہونا چاہیے، لیکن اجتماعیت یہ ہو کہ ایک جسم اور مختلف اعضاء کی حیثیت سے ہماری کیفیت ہونی چاہیے. اگر میری انگلی کو درد ہو تو میرے جسم کو پتہ لگتا ہے، میری آنکھ کو درد ہو تو میرے جسم کو پتہ چلتا ہے. ہمیں بابا سعدی علیہ رحمت کے قول کے مطابق کہ بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرین ز یک جوہرن. اولاد آدم ایک جوہر، ایک ہی جسم ہے، یہ ایک ہی طینت سے یہ بنا ہے. جو عضو بدر داورد روزگار دیگر عضوہارا نماند قرار. اگر ایک جسم کے جوڑ کو درد ہوتا ہے تو پھر درد تو پاؤں میں ہے، کیا مصیبت پڑی آنکھ بیدار ہو کے اس کی مدد کر رہی ہے، زبان اس کی خدمت کر رہی ہے، درد ہو رہا ہے، پاؤں چلنے کو تیار ہو گیا، لڑکھڑاتا بھی، ایک پیر کو درد، دوسرا قدم ہے تیرے لیے درد ڈھونڈنے چلتا ہوں.
زبان بول اٹھتی ہے کہ میں تیری مدد کرتی ہوں، تے درد ہے مجھے گولی لا کے دو۔ دیکھیے سارے جسم کے حصے جب ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارے اعضاء جسمانی اس کے مداوا کے لیے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ ہم مسلمان بھی اپنے تئیں اپنے اندر یہ ایسا سبق رکھیں کہ ایک مسلمان کو کوئی پریشانی لائق ہو تو اسے سمجھے اس کی نہیں ہے، یہ میری پریشانی ہے۔ ہم اپنی برتری کو، بلندی کو ختم کرتے ہوئے، تواضع انکساری اختیار کرتے ہوئے ایک مسلمان ہو کر ایک جھنڈے تلے خدا رسول کی دعوت پر کو قبول کرتے ہوئے ایک جھنڈے تلے جمع ہوں، اور جو ورلڈ اسلام مشن آپ کے سامنے مشن لے کے چل رہا ہے اس کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں۔ دعا ہے، میں نے جو کچھ کلمات کہے ہیں اگر سبقت لسانی سے مجھ سے کوئی غلط لفظ نکل گیا ہے اللہ مجھے معاف فرمائے، حضرت اصلاح فرما دیں گے۔ اگر صحیح کلمات ہیں اللہ انہیں میرے اور آپ کے لیے ذریعہ آخرت و دنیا کی نجات کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ نماز عصر سے قبل خطیب اہل سنت مقرر شیرین بیان حضرت علامہ مولانا محمد منیر الزما صاحب قبلہ چشتی سے ان کا وصیت افسوس خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں مجاہد اہل سنت خطیب شیرین بیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس صاحب قبلہ کشمیری مدرسہ ظہر عالی کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ تشریف لائیں اور اپنے مختصر خطاب سے معصومات کے حدود کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے ہم اور آپ اپنے مہمان خطیب کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے چھاؤں میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت شہید عشق خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ